فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس سالانہ روحانی تربیتی نقشبندی اجتماع میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ یہ ایسا موقع ہے جہاں پر لوگ اس مجمع میں شامل ہو کر اللہ والوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، اپنے مردہ دلوں کو جگاتے ہیں اور سال کی گناہ گاری میں گزری ہوئی زندگی کو یہاں لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی یاد کو دل میں منور کرتے ہیں اور اللہ کے نام کی عشق کو اپنے دل میں اجاگر کرتے ہیں۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن لوگوں کا نام اللہ رب العزت نے اس فہرست میں شامل فرما دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس روحانی اجتماع میں شرکت کی خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں آ سکے۔ کسی کے اہل خانہ بیمار ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے، لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہاں اللہ والوں کے قدموں میں لا ڈالا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پچھلے سال اس اجتماع میں موجود تھے لیکن آج وہ اس اجتماع میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اللہ والے کی جگہ ہے جو اللہ کا دیوانہ تھا، جس نے اللہ کے نام کی ضربیں اپنے دل پر لگائیں، اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائیں، جس کے نتیجے میں آپ سب جانتے ہیں اس خانقاہ کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے۔ اور جو لوگ اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، شرکت کرنے کے بعد جب یہاں سے جاتے ہیں، پورا سال وہ اس سال کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ خوش نصیب لمحہ آئے جب ہمیں بزرگوں کی زیارت کا موقع ملے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اللہ کے دیوانے کی جگہ ہے جہاں پہ بڑے بڑے بزرگ پہلے بھی آئے، ابھی بھی آتے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے۔ اس جگہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے والد محترم کے شیخ اول حضرت مولانا عبد الغفور المدنی العباسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبد الغفور اپنی آنکھوں کی پلکوں سے اس جگہ کا جھاڑو دے تب بھی اس جگہ کا حق ادا نہ ہو۔ یہ اس اللہ والے کی جگہ ہے
جس کے بارے میں فیوزات فضلیہ میں حضرت مولانا عبدالغفور المدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے بیعت فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا آپ بڑا سفر کر کے آئے ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ آپ تھوڑا آرام فرما لیں، اور رات کو جب آپ آرام فرما لیں صبح فجر کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کریں، میں آپ کو بیعت کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا اور فجر کے بعد اٹھا، اٹھنے کے بعد دوڑا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ کیا خواب تھا؟ کہتے میں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیے بیعت کی غرض سے، آپ نے میرے ہاتھ اپنے شیخ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیے، اور آپ کے شیخ نے میرے ہاتھوں کو اپنے شیخ حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں دیے۔ اسی طرح تمام بزرگوں نے، تمام شیوخ نے یہی معاملہ کیا، حتیٰ کہ جب میرے ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں پہنچے تو آپ نے میرے ہاتھوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں روحانی نسبت اور بیعت تو حاصل کر چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں آج ظاہری بیعت بھی آپ فرما دیں۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت اپنے اس مرید کو اسی وقت بھی بیعت کر سکتے تھے، اس کو رات کو ٹھہرنے کا کیوں کہا کہ ابھی صبر کرو صبح کو بیعت کروں گا؟ کیونکہ حضرت کو کشف ہو چکا تھا کہ رات کو اس کو جو نسبت ملنے والی ہے اس کا احساس اس کو صبح کو ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس عظیم ہستی کی جگہ پر موجود ہیں، ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا کم ہے۔ کیا پتہ وہ کون سا لمحہ ہے اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمارے دلوں میں ڈالے اور ہماری زندگیاں بدل دے۔ سارا سال شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کب کس شخص سے کس ٹائم میں نے گناہ کروانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کچھ 99 صفاتی نام ہیں جس میں رحمان اور رحیم دو بڑے اعلیٰ صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی ناموں کے ایک ایک نام کو انتخاب کیا، لیکن جب رحمت کی باری آئی اللہ رب العزت نے رحمت کے دو نام رکھ دیے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحمت والا، اور رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحمت کو بانٹنے والا۔ جیسا کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کوئی شخص مالدار ہوتا ہے تو اس کو غنی کہتے ہیں، اور اگر وہی شخص اس مال کو دنیا میں تقسیم کرنے لگ جائے تو اس کو سخی کہتے ہیں۔ بعین ہی اللہ رب العزت بھی رحیم کے ساتھ رحمان بھی ہیں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصے کو مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، شیخ مرید سے اور مرید شیخ سے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ وہ 99 حصے کہاں ہیں؟
پیارے آقا نے جواب دیا، اللہ رب العزت نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، وہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں پر ظاہر کرے گا، جب ہم گناہگاروں کو اللہ رب العزت کی رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا میرا غصہ اور غضب ہے اس سے بڑا میں رحیم و کریم ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عرش کی دیواروں میں چند، اب اس دنیا میں کتنے کفار لوگ بھی رہ رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ، حالانکہ وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہے، لیکن وہ اللہ کے بندے ضرور ہیں۔ ایک شخص کا بت قدے میں ساری رات وہ یا سنم کا نعرہ لگاتا رہا، اس کو جواب نہ ملا۔ اچانک خیال میں، بے خیالی میں اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، یا سمد یا سمد۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، جو میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے نے حیرانی سے سوال کیا کہ یہ بندہ تو ساری رات یا سنم کرتا رہا، اور آپ نے جیسے ہی اس شخص نے بھولے سے یا سمجھ کہا اور آپ نے مجھے بھیج دیا۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے ساری رات وہ جھوٹے خدا کو پکارتا رہا، جب اس نے سچے خدا کو پکارا تو یہ چیز مجھے کیسے زیب دیتی تھی کہ میں اپنے بندے کو جواب نہ دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت پکارنے کے اوپر جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں تو میرا بندہ بھی بے عین ہی مجھ سے اتنا ہی پیار کرے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وہ موقع عطا فرمایا ہے جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھے، ان کے قدموں میں بیٹھے اور اپنے دلوں کو یہاں سے سوار کے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے امتحانات سے گزارا، کبھی آپ کو نار نمرود میں ڈلوایا، کبھی آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، اور آپ ان امتحانات سے پاس ہوئے۔ اور یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے بھی کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو جس جس امتحان سے گزارا وہ پاس ہوا، اور فرشتوں سے یہ بھی کہا تم بھی چاہو تو میرے محبوب پیغمبر کا امتحان لے سکتے ہو۔ چنانچہ ایک فرشتہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا، گائے اور بھینسوں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ اس نے نا کونے میں بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل پیغمبر تھے، اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دوست کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے کہیں پہ، ذرا دیکھو تو صحیح وہ کون ہے۔ اس شخص کے پاس پہنچے، اسے پوچھا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ کلمات پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ کلمات تم مجھے سنا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا سنا تو میں دوں گا لیکن میں کچھ معاوضہ لوں گا آپ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا یہ مجھ سے لے لو، اور جو کلمات ابھی پڑھ رہے تھے وہ مجھے ایک بار سنا دو۔
چنانچہ آپ نے وہ ریوڑ اس کے حوالے کیا اور اس شخص نے دوبارہ وہی کلمات شروع کر دیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جیسے اللہ کا نام سنا دل دھک دھک کرنے لگا، اللہ کی یاد جوش مارنے لگی۔ آپ نے اس کی دوبارہ منت سماجت کی کہ مجھے ایک بار یہ دوبارہ سنا دیں۔ پھر اس نے کہا سنا تو دوں گا لیکن معاوضہ دوں گا۔ اب آپ تو اللہ کے دیوانے تھے نا، دیوانے کا نام سننے کے لیے تو بندہ ہر کچھ قربان کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ جو گائے اور بھینسوں کا ریوڑ ہے نا یہ بھی مجھ سے لے لو، ایک مرتبہ مجھے وہ کلمات دوبارہ سنا دو۔ تو آپ نے وہ سب کچھ اس کے حوالے کیا۔ اب وہ پھر دوبارہ سے شروع گنگنانے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب پھر آپ کو سکون آیا کہ اللہ کے نام کا مزہ ہی اتنا ہے، سب کچھ لٹانے کو قربان ہو گئے۔ آپ تو وہ پیغمبر ہیں جس نے اپنی جان کو آگ میں ڈال دیا، اپنی جان قربان کر دی، اپنے بیٹے کی جان قربان کر دی۔ پھر آپ اس کے پاس آئے، کہا مجھے دوبارہ وہ کلمات سنا۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ کے پاس تو اب دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، آپ دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو بکریاں گائے اور بھینسوں کا ریوڑ ہے، آخر یہ آپ ان کو چرانا تو چاہو گے نا، ان کو خوراک کا بندوبست تو کرو گے نا، مجھے آپ اس بندے کے طور پہ رکھ لیں، میں آپ کا یہ ریوڑ چلا دیا کروں گا، ان کا خوراک کا بندوبست کر دیا کروں گا، ایک بار آپ مجھے وہ کلمات دوبارہ سنا دیں۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ رونے لگا، دھاڑنے لگا اور کہنے لگا یہ بکریاں بھی آپ کی، یہ گائے بھی آپ کی، یہ بھینسیں بھی آپ کی، یہ سارا ریوڑ آپ کا، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہو کہ جاؤ جا کے میرے بندے کا امتحان لے لو اور جاؤ جا کے دیکھو کہ وہ میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے۔ اور آپ نے اس امتحان کو بھی پاس کیا، اللہ کے نام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے فرشتوں سے تم تو کہتے تھے کہ یہ وہی بندے ہوں گے جو دنیا میں جا کے قتل و غارت کریں گے، دنگے فساد کریں گے، دیکھو یہ وہی بندے ہیں جو میرے نام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العزت ہم سے بھی اسی چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تھکائیں، قربانی دیں اپنی زندگی میں۔ انسان کی زندگی میں بہت سے معاملات آتے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ جو ہمارے خیالات میں وسوسے آتے ہیں دماغوں میں کہ فلاں میرے سے اچھا ہے، میری زندگی تو گناہوں سے بھری پڑی ہے، میری زندگی مسائل کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ رب العزت ہمیں اس کا صلہ دے گا۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت نے جو اپنے لیے پسند فرمایا وہی اپنے محبوب کے لیے بھی پسند فرمایا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ وجود کائنات، ہمارے سرور کائنات، وجہ کائنات، امام الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا میں رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا، اپنے محبوب کے لیے بھی وہی کچھ پسند کیا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی کم و بیش 1,24,000 اصحاب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے 10 بڑے پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عشرہ مبشرہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے 4 بڑے پیغمبروں پہ آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خلفائے راشدین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کو تمام انبیاء کا امام بنا دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کو وہ ہستی عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے تمام اصحاب کا امام بنا دیا۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا وہی اپنے محبوب کے لیے بھی پسند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ جب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں بھی رحمان اور رحیم ہوں، میرا محبوب بھی رحیم ہے، کہ ہم نے آپ کو بھی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت قریب آیا، جبرائیل السلام تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، اندر آئے اور اللہ رب العزت کا سلام پیش کیا اور فرمانے لگے اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، تیاری فرمائیے۔ آپ نے کیا خوبصورت سوال کیا کہ تیاری تو میری پوری ہے، لیکن پہلے جاؤ اللہ رب العزت سے پوچھ کے ہو کہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ ساری زندگی بھی ہمارے لیے روتے رہے اور جب آخری وقت آیا تب بھی پہلے اللہ سے ہمارا سوال کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل السلام سے فرمایا میرے محبوب کو بتا دیجئے آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جو ہمیں آخری وقت پہ بھی یاد رکھ رہی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں سوال کیا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے بعد میرے نواسوں کا کیا بنے گا، میرے اصحاب کا کیا بنے گا، بلکہ یہ پوچھ کے آؤ کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ ہمارا اتنا خیال رکھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی لاج رکھیں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھریں، اور جب گناہ ہو جائے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت نے آپ جیسی خوبصورت ہستی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کی، نہ آپ سے پہلے کوئی حسین و جمیل پیدا ہوا تھا، نہ آپ کے بعد کوئی اس دنیا میں پیدا ہوگا۔ آپ کو اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے انگلیاں کٹوائی دی، اور جنہوں نے ہمارے پیارے آقا کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوائی تھی۔ جنگ احد میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا آپ شہید ہوئے، آپ کے حکم کے مطابق آپ جنگ میں شامل ہوئے۔ یہ آپ کے چچا ہیں۔ آپ ذرا دنیا میں دیکھیں کہ چچا بھتیجا کا ایسا رشتہ ہے کیا کہ جو بھتیجے کی خاطر جان دے دے، لیکن یہ آپ کا حسن سلوک تھا اور آپ کی یہ تبلیغ تھی، یہ آپ کا امت کے ساتھ اللہ کو جوڑنا تھا کہ چچا اپنے بھتیجے کے حکم پر قربان ہو گیا۔
اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے عشق کی انتہا کی اور اس کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جو دنیا میں کسی شخص کو عطا نہیں کیا اللہ رب العزت نے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہجرت کے سفر پہ پیارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جگہ پہ پہنچے۔ آپ کو بہت بھوک لگی تو دیکھا ایک خیمہ تھا۔ کتابوں میں مشہور ہے یہ واقعہ، ام معبد کا خیمہ۔ آپ وہاں پہنچے، وہ بڑھیا عورت تھی، آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ بڑھیا، ہم لوگ سفر سے آئے ہیں، ہم لوگوں کو بھوک اور پیاس لگی ہے، کیا کچھ آپ کھانے کے لیے دے سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا خامد تو گیا ہوا ہے بکریوں کا ریوڑ چرانے کے لیے، ابھی تو فی الحال ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی خدمت کے لیے، البتہ یہ ایک کمزور بکری ٹھہری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ بکری کو ہمارے حوالے کر دیں کیا ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں؟ بڑھیا کہنے لگی اس نے تو کئی سالوں سے دودھ نہیں دیا، یہ تو اتنی کمزور اور لاغر ہے، آپ اس میں سے کیسے دودھ نکالیں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بکری کو حوالے کرنا آپ کا کام ہے، اس میں سے دودھ نکالنا ہمارے مالک اللہ رب العزت کا کام ہے۔ چنانچہ اس بڑھیا نے وہ بکری حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھن نیچے کو لٹکے اور آپ نے اسے دودھ نکالنا شروع کیا اور گھر کے بڑے برتن کے برتن بھرتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ پیا، صدیق اکبر نے بھی دودھ پیا اور گھر میں جتنے برتن تھے آپ نے منگوائے اور سارے دودھ سے بھر گئے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ شام کو معبد کا باپ گھر آیا اور کیا حسین منظر دیکھتا ہے اور بڑھیا سے کہتا ہے آج معاملہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، تمہارے چہروں پہ مجھے کچھ رونق نظر آ رہی ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح آج کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ ام معبد کہنے لگی کیا بتاؤں، آج ایک ایسے ہستی نے ہمارے اس خیمے میں قدم رکھے ہیں جس کی شکل اور حلیے کو بیان کرنا ہی ناممکن ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ میں ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ پھر بھی ابو معبد نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ دکھتا کیسا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہارے چہروں کے اوپر نور نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہم نے اس شخص کا دیدار کیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ وہ شخص چودھری کے چاند کی طرح زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ شخص اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کی آنکھیں کالی تھیں، ابرو کالے تھے، چہرہ وسیع اور کشادہ تھا، وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ وہ اتنا حسین و جمیل تھا، کوئی اس کو سامنے سے دیکھتا وہ حسین نظر آتا، کوئی اس کو پیچھے سے دیکھتا وہ حسین نظر آتا، کوئی اس کو دائیں سے دیکھتا تو وہ حسین نظر آتا، کوئی اس کو بائیں سے دیکھتا تو وہ اس سے بھی زیادہ حسین نظر آتا۔ بلکہ میں تجھے کیا بتاؤں، وہ اتنا حسین تھا، اس کو جس طرف سے دیکھتے وہ اس سے زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ پھر فرمانے لگی ابو معبد اور تو اور میں تجھے یہ بھی بتانے چلوں وہ اتنا حسین تھا، اگر کوئی اس کو دور سے دیکھتا وہ خوبصورت اور حسین نظر آتا، اگر وہ قریب ہو جاتا تو وہ اس سے بھی زیادہ حسین اور جمیل نظر آتا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت ہمارے سے اتنی محبت کرتے ہیں، پیارے آقا نے ہمارے سے اتنی محبت کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس محبت کی لاج رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں پہنچے اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے،
اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ کہ جب قیامت کا دن ہو میرا حساب و کتاب کسی کونے میں لے لینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے پیارے آقا کو شرمندگی کا احساس ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے اپنی امت کا حساب خود کرنے کی گزارش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے پیارے محبوب آپ امت کا حساب خود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پیارے آقا فرمائیں گے میں نہیں چاہتا میری امت گناہوں کے سبب دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آج ہم آپ کی امت کے ساتھ نرمی مولا مولا فرمائیں گے۔ دیکھیں اس وقت بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا اور اللہ رب العزت ہمارے پیارے آقا کو یہ انعام عطا کریں گے کہ آپ جس سے بھی چاہیں آپ حساب و کتاب شروع کروا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ قیامت کے دن تمام امتوں پر نظر ڈالیں گے اور نظر ڈالتے ڈالتے آپ کی نظر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ پڑے اور آپ کہیں گے صدیق اکبر اٹھو، اللہ رب العزت نے حساب و کتاب کے لیے پہلا بندہ مانگا ہے۔ چنانچہ جب آپ کو ہوش آئے گا اور حساب کتاب کے لیے آپ سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت جیسے ہی آپ کے اوپر پہلی نظر ڈالیں گے آپ کا آدھا جاہ و جلال اور غیظ و غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ کس ہستی کو میرے سامنے تم نے ٹھہرا دیا ہے؟ اس کے تو دنیا میں بہت سارے احسانات ہیں، اس نے تو دنیا میں سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ پیارے آقا فرمائیں گے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے، کیونکہ دنیا میں تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ اتارا ہے، لیکن یہ ایک واحد ہستی ہے جس کے احسانوں کا بدلہ آج آپ نے اتارنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جی ہاں ہم نے بھی اس کے لیے انعام رکھا ہوا ہے، ابو بکر جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے آپ کو داخلے کی اجازت دیں گے۔ سوچو یہ مقام کیسے ملتا ہے جب اپنی زندگی پیارے آقا مدنی کی زندگی کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں چھوٹے گناہ بھی رکھے جائیں گے، بڑے گناہ بھی رکھے جائیں گے۔ نامہ اعمال کھولے گا، وہ شخص پریشان ہوتا جائے گا، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العزت میرے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کے چھوٹے گناہ کھل جائیں گے وہ اللہ سے التجا کرے گا اے اللہ یہ تو میرے سارے چھوٹے گناہ تھے، میں نے تو بڑے بڑے بھی بہت سارے گناہ کیے تھے، اے اللہ آپ وہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا بندہ صبر تو کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس شخص سے کہ ہم نے تیرے ان بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رکھا ہے۔ وہ بندہ پوچھے گا کیسے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے جب تو دنیا میں گناہ کرتا تھا نا، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کے آنسو بہاتا تھا اور تو یہ دل میں خیال کرتا تھا کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا، میں چاہتا تو نہیں تھا، شیطان کے وسوسے میں میں نے یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تجھے اس شرمندگی کے باعث تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ رب العزت نے
حکم کی نافرمانی پر ابلیس کو باہر نکالا۔ ابلیس نے مہلت مانگی، اللہ رب العزت نے ابلیس کو مہلت عطا کر دی۔ کہنے لگا کہ جس عادت کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ سے نکالا جا رہا ہوں، آپ مجھے یہ مہلت دیں کہ قیامت تک میں آپ کے بندے کو آپ کی راہ سے ہٹاتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، جو شیطان کے بندے ہوں گے شیطان کے راستے پہ چلیں گے، جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ رحمان کے راستے پہ چلیں گے۔ چنانچہ اس نے وہاں پر قسم کہی اور کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، میں آپ کے بندوں کو آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں تو ایک قسم کھاتا ہے، میں یہاں دو قسمیں کھاتا ہوں۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم اور جلال کی قسم ہے، جب میرے بندے تیرے بہکاوے میں آ کر گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد آنسو بہیں گے اور شرمندگی اور ندامت محسوس کریں گے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اتنا بڑا غفور رحیم ہے، دنیا میں جب بھی گناہ ہو جائے سر کو جھکاؤ، ایک بار اللہ سے کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ رب العزت اسی وقت توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، وہ بہت گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوچا کہ یہ اتنا گناہ گار ہے، اس کی گناہ گاری کی وجہ سے ہمارے اور لوگ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، بہتر ہے کہ اس کو بستی سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس شخص کو اس بستی سے نکال دیا۔ 2-4 ماہ گزرے، اس شخص کے اوپر موت کا وقت قریب آیا، وہ پریشان ہوا کہ میں جس حالت میں مرنے لگا ہوں، اس حالت میں میری بخشش تو ناممکن ہے، کیونکہ میں نے تو گناہ گاری کی زندگی گزاری ہے اور اسی کی وجہ سے تو میں پہلے ایک بستی سے نکالا گیا ہوں۔ اب جب اس کو پتہ لگا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے نا، تو اس نے اللہ سے رو لگا، اس نے سر کو جھکایا اور رونے لگا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا، اے اللہ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، تو وہ ذات ہے جو اگر مجھے معاف کر دے تو کہ معاف کرنے سے تیری ذات میں کمی نہیں ہوگی، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیری شان میں کوئی اور وقار میں کمی نہیں ہوگی۔ میں بہت گناہگار ہوں، میں جانتا ہوں میں نے تجھے بہت دکھایا ہے، اس گناہوں کی وجہ سے میں بستی سے نکالا گیا ہوں۔ اس آخری وقت میں اگر کوئی میرا اپنا میرے ساتھ ہوتا، میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، میرا بھائی میری بہن میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوتے، وہ اس وقت میرا خیال کرتے، اس وقت میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ ملک الموت آئے اور اس کی روح نکالی۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، فرمانے لگے کہ موسیٰ میرے ولیوں میں سے ایک ولی کی موت ہو گئی ہے، جاؤ جا کر اس کو غسل دو، جنازہ پڑھو، تجہیز و تکفین کرو، اور اپنی تمام امت سے یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص میرے اس ولی کا جنازہ پڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ اس شخص کے پاس پہنچے، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی گناہگار شخص ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو وہی شخص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی لگتا تو وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے کہ میری تو قوم کہتی ہے کہ یہ تو وہ گناہگار شخص ہے جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا ولی ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے یہ لوگ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں
اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا گنہگار شخص تھا، لیکن جب اس کو موت نے جھنجھوڑا اور آخری وقت اس کے اوپر آیا، اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، جب اس کو کوئی نظر نہ آیا، اس نے جب میرے سہارے کی طرف دیکھا تو موسیٰ مجھے یہ بات کیسے سمجھ دیتی تھی کہ جب کہ کوئی شخص مجھے پکارے اور اس کی طرف میں اس کو جواب نہ دوں. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اتنے بڑے غفور رحیم ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس گناہگار کو اس عالم میں بخش دیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ یہی نہیں، یہ میرا اتنا بڑا دوست بن چکا تھا اس وقت جب اس کو کوئی اپنا نہ ملا، جب اس نے وہ مجھ سے معافیاں مانگی. میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس عالم میں اس نے گڑ گڑا کے اپنی بخشش مانگی ہے، اگر یہ شخص پوری کائنات کے، پوری دنیا کے انسانوں اور گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرتا نہ معاف فرما دیتا. اللہ رب العزت اتنے بڑے غفور رحیم. اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہگار شخص موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، یہ بنی اسرائیل کا نوجوان ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے آقا کا امتی بنایا ہے، جن کے پیچھے پیارے آقا کے آنسو ہیں. اور آج اس مبارک محفل میں اگر ہم اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لیں تو کیا اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے؟ بے شک قبول فرمائیں گے. صرف ہمارے کہنے کی دیر ہے، یا اللہ میری توبہ. تمام ساتھی ایک بار سچے دل سے کہہ دیں، یا اللہ ہماری گناہوں سے توبہ، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی ہے. وہ بچہ رو رہا ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے، امی امی مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دیں. اور ماں کہہ رہی ہے، نہیں نہیں تو نکل جا، تو نے مجھے بہت دکھی کر دیا ہے، تو نے میرا بہت نافرمانی کر لی ہے، اب تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جا تو میرے گھر سے. اب وہ بچہ رو رہا ہے اور امی امی کر کے ماں کی ممتا کو توجہ دلا رہا ہے، لیکن ماں اتنے غصے میں تھی کہ اس بچے کو باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر کھڑا دیکھتا تھا. اب وہ بچہ روتے روتے کیا کرتا، باہر آیا، وہ دادا کا دروازہ کھٹکایا، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی نے دروازہ نہ کھولا. وہ روتے روتے جب کچھ ٹائم گزرا، وہ واپس گھر پہ اپنی ماں کے جو گھر کی دہلیز پہ آ کے لیٹ گیا. اب جب لیٹا تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا تو یہاں کیوں لیٹا ہوا ہے؟ تجھے تو ماں نے یہاں سے نکال دیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میری ماں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ اس ماں کے سوا میری کوئی ہستی بھی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے گی. مجھے کوئی اور در نظر ہی نہیں آ رہا جہاں سے مجھے محبت اور ماں کی ممتا ملے گی. لہذا جب مجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا تو میں نے واپس آ کے ماں کے گھر کی دہلیز پہ آ کے سر رکھ دیا ہے. اب جاؤں گا تو اسی گھر جاؤں گا، نہیں تو میں کسی گھر نہیں جاؤں گا. اب ماں کو کسی کام سے ضرورت پیش آئی اور اس نے دروازہ کھولا اور ماں دیکھتی ہے اس کا وہی بچہ اسی دہلیز پہ روتا، رونے کی حالت میں سویا ہوا ہے. ماں نے دیکھا، ماں کی دھاڑ نکلی، رونے لگی، میرا لگتے جگر، میرا بچہ، تو یہاں پہ اس سردی کی رات میں لیٹا پڑا تھا، میں نے تجھے کیوں نہ اندر بلا لیا؟ اور اس کو پکڑ کے اندر لے آئی اور کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میرا بچہ ہے، تو کیوں یہاں پہ میرے یہاں لیٹا رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، ماں میں ہر گھر گیا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جب کسی نے دروازہ موقع عطا کر ہی دیا ہے اس مبارک محفل میں، اس اجتماع میں شامل ہونے کا،
تو کیوں نہ ہم یہاں سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بھڑکائے اور ہم یہاں سے خالی ہاتھ چلے جائیں. اللہ رب العزت کو بس اٹھے ہاتھوں کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت دلوں کے بھیج جانتے ہیں کہ کون سا شخص اللہ رب العزت کو کس طرح پکار رہا ہے. تو تمام لوگ سروں کو جھکا لیں اور اپنے دل کی ہر دھڑکن سے یہ جاری فرما دیں اللہ 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 اللہ.